صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی سورہ یونس آیت نمبر 39 سے آنورڈز ہمیں کرنا ہے، اور جو ہم نے لاسٹ ویک آیات دیکھی تھی ان کا ہم تھوڑا سا خلاصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یونس میں آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ مخاصمہ ہے، اور جو ان کے اعتراضات، ان کے شکوک و شبہات، ان کا ازالہ اور ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اور مکی صورت ہے، اس میں توحید کے اسبات اور توحید کے اوپر دلائل دیے جا رہے ہیں، آخرت کے حوالے سے بات ہے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، تو یہ اس کے سارے ٹاپکس ہیں۔ اور جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آیات کی تھی اس میں آخرت کے حوالے سے ایک تو پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو آخرت میں اکٹھا کریں گے، اور جو شرک کرنے والے ان کو بھی، اور جن کی عبادت وہ کرتے ہیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے، سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کر کے، جدا کر کے کھڑا کیا جائے گا، اور وہاں پہ پھر جو ان کے جتنے بھی انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں وہ سب وہاں پہ مکر جائیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل ہیں، ہم تمہیں نہیں جانتے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی ہم نے تو ظاہر ایسا کبھی تمہیں نہیں کہا تھا یہ کہنے کو، یہ کرنے کو۔ اور اس دن سب اعمال نامے انسانوں کے سامنے آ جائیں گے، اور اس دن فیصلہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، جو سچا حق معبود ہے، اور باقی جو کچھ گمراہیاں جس میں وہ تھے اور جو ان کے باطل عقیدے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کے جو آسمان سے رزق برساتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تمہاری سماعت اور نگاہیں بنائی، اور ان کا مالک ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تمام اعمال کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں تم ان سے پوچھو تو وہ خود بھی اس کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کام اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ پھر تم اللہ کا ڈر کیوں نہیں اختیار کرتے، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اور یہی تمہارا رب ہے جو سچا رب ہے، تو حق کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، یعنی مختلف طریقوں سے ان کو بار بار سمجھا کے ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ معبود واحد یہی ہے۔ اسی طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے بتایا کہ جو فسق کرنے والے ہیں ان پر یہ بات اللہ کی واضح ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانوں کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ اسی گمراہی میں رہیں گے، کیونکہ وہ اسی طرح ضد اور تعصب پر رہتے ہوئے اپنی گمراہی میں ہی مبتلا ہیں، اور وہ نہیں مانتے، تو ان پہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ثابت ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سوال کر کے پوچھا کہ تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو کوئی تخلیق کرتا ہے، جو پہلی دفعہ بھی تخلیق کرے اور پھر دوسری دفعہ بھی کرے، یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اللہ تعالیٰ ہی کی قوت ہے، طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ پیدا کرنے والے ہیں اور وہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، تو تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ بار بار ان کو سوالیہ انداز میں جو ہے نا ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیسے پھیرے جاتے ہو، کہاں سے گم جاتے ہو، کہاں سے گمراہی میں چلے جاتے ہو، اتنی واضح باتیں ہونے کے باوجود جن میں سے اکثر باتوں کا تم خود بھی اقرار کرتے ہو۔ پھر یہ بھی کہ کیا تمہارے یہ معبود جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہاری رہنمائی کرے حق کی طرف؟ پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، حق کی طرف رہنمائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کرتی ہے، اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو تو خود ہدایت کی ضرورت ہے، حق کی طرف جانے کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو یہ کسی کو کیا ہدایت دیں گے؟ تو تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ ایسی ہستیاں جن کو خود ہدایت کی ضرورت ہے تم ان کو مانتے ہو بجائے اس کے کہ تم اللہ کی عبادت کرو؟ پھر یہ بھی کہ اکثر ان میں سے جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اس چیز کو واضح کیا گیا کہ یہ تو بس ایک تمہارا گمان ہے، تمہارا غلط عقیدہ ہے جس کے اوپر تم ہو، اور گمان جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا، اور بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والے ہیں اس کو جو یہ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو بتایا کہ یہ جو تمہارے اعتراضات ہے قرآن کے اوپر کہ معاذ اللہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، خود سے جو افتراء کر لیا ہے، تو یہ ایسی خود سے گھڑی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کا کلام ہے جو اتنا طاقتور اور اتنا پر اثر ہو سکتا ہے، اور یہ تو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ہاتھوں میں پہلے سے ہے، یعنی جو کتابیں پہلے آ چکی، جو یہود و نصارہ کی کتابیں تورات اور زبور، تو یہ ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے قوانین کی تمام تفصیلات موجود ہیں، یا یہ کہ یہ لوح محفوظ کی تفصیل ہے یہ کتاب جو ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ اگر یہ پھر بھی اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس کو گھڑ لیا ہے، تو ان کو کہو کہ تم بھی پھر کوئی ایسی صورت بنا کے لے آؤ۔ یعنی اگر اس کلام کو گھڑنا اتنا آسان ہے، یا ایسی بات لکھنا اور خود سے بنا لینا اتنا ہی آسان ہے، تو تم تو بڑے بڑے عالم بنے پھرتے ہو، خود کو بڑا زباندان کہتے ہو، تو تم لوگ بھی ایسی کوئی ایسا کلام بنا کے لے آؤ، کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اور پھر ان کو یہ بھی چیلنج کیا گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، ان سب کو بھی تم پکار لو، جن کی تم استطاعت رکھتے ہو اپنی اس کاوش میں اپنی مدد کے لیے، یعنی اس جیسا کلام بنانے کے لیے تم جن کو بھی پکار سکتے ہو پکار لو اللہ کے سوا۔ اگر تم سچے ہو تمہارے لیے پھر بھی یہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کلام ہے ہی صرف اللہ کا کلام۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 39 پڑھ لی۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، حالانکہ ابھی تک اس کا نتیجہ ان کے سامنے ہی نہیں آیا، یا اس کی حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ بلکہ کذبوا، انہوں نے تکذیب کی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا، کاف زال با اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ کذبا اگر وداؤٹ تشدید ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ کذب جو ہے وہ جھوٹ کو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اور اگر زال پہ شد آ جائے کذبا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ تو کذبو تشدید کے ساتھ ہے انہوں نے جھٹلا دیا۔ کس چیز کو جھٹلا دیا؟ قرآن کے حق ہونے کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو نبی نے گھڑ لیا معاذ اللہ، تو اس لیے یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ انہوں نے جھٹلا دی۔ بما ساتھ اس کے جو لم نہیں یحیطو، انہوں نے احاطہ کیا، یا وہ کے معنوں میں ہا واؤ توئیں جو ہے وہ احاطہ کرنا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، یعنی احاطہ کرنا ہوتا ہے نا، ایسے گھیرا ڈال لینا، سرکل کر لینا۔ تو یحیطو انہوں نے گھیرا کیا، انہوں نے احاطہ کیا، ہا واؤ توئیں، اس میں یا جو ہے شروع میں آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں ہے، اور ہا واؤ تا اس کا توئیں یعنی تو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بی علمی ہی، ساتھ علم کے اس کے، ٹھیک ہے، حاضر بھی ساتھ کے معنوں میں، اور حاضر ہی جو ہے اس کی ضمیر قرآن پاک کی طرف جا رہی ہے، ساتھ اس کے علم کے، و لما حالانکہ نہیں، یاتیہم وہ آئی ان کے پاس، یا جو ہے وہ کے معنوں میں، حمزہ تا یا آنا، ہم وہ یعنی ان لوگوں کے پاس جو جھٹلاتے ہیں، تأویلو اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے تأویلو، ٹھیک ہے، تعویل نہیں پڑھنا، تأویلو۔ تأویلہ کا مطلب ہے اس کی تعویل۔ اس کا روٹ ورڈ الف واو اور لام، یا حمزہ واو اور لام جس کو اول کہتے ہیں یعنی پہلا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کی پہل کی طرف، یا کسی چیز کی اصل کی طرف جانا، کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرنا۔ کذالکا مانند اسی کے، کاف زبر جو ہے وہ مانند کے معنوں میں آتا ہے، ذالکا اسم اشارہ ہے یہ، یعنی اس کے مانند یا اس کی طرح، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فانظر
تو دیکھو نظر کرو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت عاقبت کہتے ہیں انجام کو عین قاف اور با اس کا روٹ ورڈ ہے اور عقب کہتے ہیں پیچھے کو ٹھیک ہے تو جو بھی پیچھے انجام آتا ہے کسی کام کے اس کے لیے عاقبت کہتے ہیں نا عاقبت سے ڈرو یا اپنی عاقبت خراب نہ کرو تو عاقبت و انجام الظالمین ظالموں کا زوئے نام اب یہاں پہ جو ہے نا اس چیز کا پھر سے ثبوت دیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور یہ اس کو جو جھٹلاتے ہیں قرآن کو بس اپنی ضد اور تعصب کی بنا پہ جھٹلاتے ہیں ورنہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے جس سے یہ اس قرآن کو جھٹلا سکیں یا اس چیز کو ثابت کر سکیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کسی انسان کا کلام ہے معاذ اللہ کوئی ایسی شہادت کوئی ایسا ثبوت کوئی ایسی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا نہ تو کبھی ان میں سے کسی نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن لکھوا کے چلا جاتا ہے اور اپنی قصے کہانیاں لکھوا کے چلا جاتا ہے نہ کبھی انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خط و کتابت کرتے ہوں یا قاصدوں کے ذریعے کوئی ایسا کام جو ہے وہ انجام پاتا ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے پڑھنا لکھنا تو جانتے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے نا اور پھر یہ بھی کہ جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو خاص بات یہاں پہ بیان کی ہے کہ ان کے انکار کی کیا وجہ تھی کس وجہ سے وہ انکار کر دیتے تھے کہ اصل ریزن یہ تھی کہ انہوں نے اس قرآن میں کبھی غور و فکر نہیں کیا کبھی تدبر نہیں کیا کبھی انہوں نے جو ہے نا کوئی تفہیم کے اصولوں کے تحت اس قرآن کو نہیں دیکھا بس ویسے ہی انہوں نے اس قرآن کی تکذیب کر دی ٹھیک ہے نا یعنی یہ جو ہے نا بما لم یحیطوا بعلمہ یعنی انہوں نے اس قرآن کا کوئی علمی احاطہ تو کیا ہی نہیں ہے علمی احاطہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے اوپر کو غور و فکر کریں کچھ اس کے اوپر وقت لگائیں کچھ اس کو سوچیں سمجھیں اس کی کوئی حکمتیں جاننے کی کوشش کریں اور اس کو اس کی کوئی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن ان لوگوں کی تو کہہ لیں کہ بد نصیبی ایسی کہ انہوں نے تو اس قرآن کی فضیلت کو ہی نہیں سچا مانا اس کو سمجھا ہی نہیں اس کی کبھی فہم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے اوپر کوئی غور و فکر ہی کر لیں اور بس وہی بات ہے کہ ایک اپنا جو جس طرح پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیات میں ذکر کیا تھا نا کہ یہ بس زن کی گمان کی پیروی کرتے ہیں تو انہوں نے بس ایک گمان بنا لیا ہوا ہے اور اسی پر یہ ضد پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ نبی بھی سچا نہیں ہے اور یہ کلام بھی سچا نہیں ہے اور یہ کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا ہم نے اپنے آبا کے طریقوں سے نہیں ہٹنا ورنہ اگر کہنے کا مطلب یہ ہے بما لم یحیطوا بعلمہ کا کہ اگر یہ اس کے اوپر کو غور و فکر کر لیتے نا تھوڑا سا اس کے اوپر تدبر کر لیتے تھے اس قرآن کا حق ہونا ان کے اوپر خود ہی واضح ہو جاتا خود ہی ثابت ہو جاتا کیونکہ دیکھیں قرآن ایسا سچا اور حق کلام ہے جو بھی تعصبات کو ایک طرف رکھ کے کھلے دل کے ساتھ ہدایت کی نیت سے سمجھ کر اس قرآن کو پڑھے گا اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو قرآن مجید اپنا حق ہونا خود ثابت کر دے گا کیونکہ حق وہ ہوتا ہے جس کو کوئی دلیل کسی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہی نہیں تو یہ جو اس کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں مانتے ان کی اس بات اور اس دعوے کی تو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے ہاں اگر یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ لے اس پہ غور و فکر کر لے تو قرآن کا حق ہونا ان کو خود ہی ثابت ہو جائے گا ان کو خود ہی بہت سے دلائل ایسے مل جائیں گے کیونکہ یہ حق بات ہے سچ بات ہے کہ واقعی اگر کوئی قرآن کو سچے دل سے پڑھ لے سمجھ لے نا تو اس کے بہت سے کانسیپٹس خود ہی کلیئر ہو جاتے ہیں زندگی کے بارے میں اگر لوگوں کو کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے یعنی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی ذات کے بارے میں اگر لوگوں کو شکوک و شبہات یا غلط کانسیپٹ ہوتے ہیں وہ بھی واضح ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو لیکن اگر کوئی محض ضد اور تعصب کی بنا پر ویسے ہی انکار کرتا رہے جو کہ بالعموم لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ایک ضد اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے نا
کہ نہیں ماننا اس دین کو، نہیں ماننا اس قرآن کو، یہ صرف اس دور کے لوگوں کا معاملہ نہیں تھا، بعد کے ادوار میں بھی یہ رویہ لوگوں کا رہا، آج بھی ہے کہ بغیر جانے بغیر سمجھے بس نہیں ماننا، انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بتایا کہ انہوں نے علم ہی نہیں حاصل کیا اس کا، اور دوسرا یہ کہا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، یعنی اس کی تعویل تو ابھی ان کے پاس آئی ہی نہیں، اصل حقیقت تو انہوں نے جانی ہی نہیں اس کی. وہ تو ظاہر علمی احاطہ کریں گے، کو غور و فکر کو تدبر کریں گے تو اس کی اصل حقیقت کو جانیں گے نا کہ یہ کلام ہے کیا، اور اس میں کیا بتایا گیا، یا ان احکامات کی تفصیلات کیا ہیں، ان کا سچ ہونا کس حد تک واضح ہے. تعویل جو ہے نا، یہ اصل میں علوم القرآن اور علوم الحدیث کی ایک اصطلاح ہے، یعنی ایک ٹرم ہے جو باقاعدہ یوز ہوتی ہے. جیسا آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کرسی یا اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اول سے ہے، یعنی کسی کی اصل، اول پہلے کو کہتے ہیں نا، تو کسی کی اصل حقیقت کے کہاں سے کس طرح سے کیا اس کی ایکچوئل حقیقت ہے یا مطلب ہے، اس طرف جانے کی کوشش نہ کرو کہ اللہ کا عرش کیسا ہے یا اللہ کی کرسی کیسی ہے، بس اس کو ایز اٹ از ہی لینا. جب آپ نے سورۃ آل عمران میں متشابہات آیات کے بارے میں پڑھا تھا اور محکمات کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ دو طرح کی آیات ہیں، کچھ متشابہات ہوتی ہیں جن کے مفہوم میں جو ہے مختلف قسم کے مفاہیم ہو سکتے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ وضاحت نہیں کرتی جس میں یہی آیات آ جاتی ہیں، اللہ کے ہاتھ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش کی کس طرح کا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ان کو بس اتنا ہی لینا جتنا اس کے بارے میں بتایا گیا. اللہ کا عرش ہے تو عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے تو کرسی ہے. اب اس کے بارے میں یہ تعویلیں نہیں کرنی کہ اس کی 4 ٹانگیں ہیں اس کرسی کی، یا وہ کتنی بڑی ہے، وہ ایسی ہی ہے جیسی ہماری ہے، اور نہ اس کی ٹو میں پڑھنے کی ضرورت ہے. سورہ آل عمران میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں یا علم میں پختہ کار لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی تعویلات کے پیچھے نہیں چلتے، کیونکہ اس طرح کی آیات کے مختلف مفہوم بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اس میں اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، یہ سب چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں. ایکچوئل عرش اور ایکچوئل کرسی بھی مراد ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی اس کی تعویل میں پڑے گا اور صرف کسی ایک مفہوم کو لے کے بیٹھ جائے گا تو یہ چیز جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو جس طریقے سے بس ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا اس کو ایز اٹ از ہی، جبکہ کچھ آیات جو، بلکہ جو زیادہ تر قرآن مجید کی آیات ہے وہ تو محکم ہی آیات ہے نا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھا اخلاق رکھو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اس طرح کی سب باتیں واضح باتیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. تو یہی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ متشابہات کی ٹو میں نہیں پڑھتے، اس کی تعویلات میں نہیں جانتے. تو تعویل کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی کھوج لگا کے اس کی اصل حقیقت کی طرف جانا. اور تعویل کا ایک مطلب نتیجہ کے لحاظ سے بھی کیا گیا ہے. تو اس میں اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، بعض علماء نے اس کو یہ بھی لیا ہے کہ جو اس میں ڈراوے اور جو اس میں وعیدیں دی گئی ہیں اس قرآن میں، ابھی وہ نتیجہ تو سامنے آیا ہی نہیں ہے، یہ پہلے ہی جھٹلا کے بیٹھ گئے کہ کوئی نہیں آنی قیامت، اور کوئی نہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے جواب دے. تو پہلے سے یہ کیسے انہوں نے جھٹلا دی. اور دوسرا اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی وقت ہی نہیں لگایا، اپنی ضد اور انا کی بنیاد پر بس ایک گمان کے پیچھے اس کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو اس وجہ سے اس کے حق ہونے کو یہ جان ہی نہیں سکے. اور یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ نہیں تھا، کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والی انبیاء کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والی ہدایات کی تکذیب کی تھی. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے جو کہ قرآن کا علمی احاطہ نہیں کرتے، جو اس پہ غور و فکر و تدبر نہیں کرتے، اور پھر ان کے بارے میں وعید بھی دے دی کہ پہلے جو لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے تھے. جو بھی اللہ کے کلام کو جھٹلاتا، اللہ کے نبی کو جھٹلاتا، جبکہ بار بار وہ بات تھی اس کے اوپر واضح کی جائے. ٹھیک ہے، اچھا. تو اب یہی بات ہے کہ اس آیت کو ذرا ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں.
اب ہم کہیں جی بل کذبوا کی بات کی گئی ہے کہ انہوں نے اس کی تکذیب کی، تو ہم تو اس کی الحمدللہ تکذیب نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم تو وہ شوق سے اس کلام کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مسلمان سارے اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، سب اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں، پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ تکذیب کوئی نہیں کرتا، لیکن تکذیب صرف قولی تکذیب نہیں ہوتی، عملی تکذیب بھی ہوتی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں مانتے تو سب ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے مطابق زندگیاں کتنے لوگ، کتنے مسلمان ہیں جو گزار رہے ہیں۔ ایک مطلب بہت بڑی تعداد بے شمار مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں عملی تکذیب تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کر رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہمیں فلاں فلاں چیزوں سے منع کیا گیا اور ان باتوں کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں نماز کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اہم فریضہ، سب کو پتہ ہے کہ فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، کتنی اس کی اہمیت ہے، سوال سب سے پہلے اس کے بارے میں ہوگا، سب کو پتہ ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ بے شمار ایسے ہیں مسلمان جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، اس کو ضرور انجام دینا، اس کی طرف سے غافل نہیں ہوتے۔ تو یہ عملی تکذیب ہوگی نا۔ زکوٰۃ کے حوالے میں بھی مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے، نہیں دیتے۔ اسی طرح بہت سے اور بھی معاملات ایسے ہیں، نماز پڑھنے والے بعض ایسے ہوں گے جو نمازوں کی پابندی تو کریں گے، لیکن جہاں پہ کمائی کا معاملہ آئے گا وہاں پہ حرام بھی کما لیں گے، وہاں پہ سود بھی لے لیں گے، یا دوسروں کے اوپر ظلم بھی کر لیں گے، ان کا حق غصب کر لیں گے۔ یہ بھی تو تکذیب کے معنی میں ہی آتا ہے، عملی تکذیب، ٹھیک ہے نا۔ تو کذب والی بات جو ہے وہ صرف ان مشرکین کے اوپر ہی نہیں آتی، اس کو اگر آپ مسلمانوں کے اوپر رکھ کے دیکھیں تو بہت سے مسلمان ہیں جو عملی تکذیب کر رہے ہیں اس قرآن، اور کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس کا علمی احاطہ تو کیا ہی نہیں ہے۔ اب کتنے مسلمان ہیں جو اس قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے اوپر اپنا زندگی کا کچھ حصہ جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، یا اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں؟ بہت کم ہے۔ بالعموم کا تو رویہ یہی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں پڑھ لیا قرآن پاک، یا صبح ہم نے جیسا بعض لوگوں نے رکھا ہوا ہے صبح سورہ یاسین پڑھ لی، رات کو سوتے ہوئے سورہ الملک پڑھ لی، بس اتنا زندگی میں ہم نے رکھا ہوا ہے قرآن۔ علمی احاطہ تو نہیں کرتے نا، اس کا فہم، اس کی معرفت، اس کے اوپر وقت، کیونکہ اس کے لیے تو وقت لگانا پڑتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے دین کی جو عبادات ہے محض ریچولز تک ہی رکھا ہوا ہے نا ہم نے اپنا دین، یعنی رسمی عبادات جو ہے، وہ نماز پڑھ لو، نماز کی بھی پابندی کریں گے۔ قرآن ہم نے بس اتنا رکھا ہوا ہے کہ اس میں کچھ پنسورہ رکھ لیا ہوا ہے یا کچھ صورتیں، وہ بس ہم نے پڑھ لی۔ رمضان کے رمضان ہم نے ایک دفعہ پورا پڑھ لی، بس یہ ہمارے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے، اور بہت سے مسلمان ہیں جو اسی پہ مطمئن ہو کے بیٹھے۔ تو بما لم یحیطوا والی بات پھر صرف ان مشرکین کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو ہم سب کے اوپر، ہمارے تو ہاتھوں میں قرآن ہے، ہم تو مانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یٹ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، یٹ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، ہم اس کی معرفت نہیں حاصل کرتے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی فضیلت کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہوا ہے۔ ہم اس کو خزانہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے نا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ اس کی یہ جو ہے اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے، اور اس پر تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اتنا اہم خزانہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے جس کو تم جمع کرتے ہو ان سے یہ بہتر ہے۔ پڑھیں گے آگے آگے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اس قرآن کی اس اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں، ہم اس پہ وہ وقت لگاتے ہی نہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کہیں پہ کسی نے اپنے کو خزانے کا منہ کھول دیا، فرض کریں کسی بینک نے کہہ دیا کہ سارے اوپن ہیں اکاؤنٹس، آ کے جس نے جتنا پیسہ لینا ہے، جو خزانے جمع کرنے ہیں لے جاؤ، تو اس کی طرف کیسے سب بھاگیں گے؟ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو خزانہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے خزانہ ان دا سینس کہ یہ کہا کہ جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو اس سے یہ بہتر ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کتنا کچھ جمع کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے، جوتے،
مال دولت پتہ نہیں کیا کیا، ان سب سے تو یہ بہتر ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ہمارے سارا جو وقت ہے وہ دنیاوی علوم کے لیے اور دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے رہتا ہے، ہم ساری ایفرٹس بھی اسی کے لیے کرتے ہیں، قرآن کے لیے تو ہم کوئی ایفرٹ نہیں کرتے۔ تو یہی بات ہے کہ علمی احاطہ تو ہم بھی نہیں کرتے، عملی تکذیب تو آج بہت سے مسلمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکثریت تو ایسی ہے جو ان کا حال یہی ہے کہ بغیر سمجھے اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلی قومیں کرتی تھی، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہی کہ سرسری سا پڑھتے ہیں، یعنی علمی احاطہ نہیں کرتے، سطحی سا علم لیتے ہیں، اندر تو اتارتے ہی نہیں ہے اس کے نا، اسی لیے عمل نہیں بدلتا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس چیز پر وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، جس پہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے تو ان کی زندگی کا سارا جو سٹائل ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس سے تو ان کو قربانی کی سطح پر آنا پڑے گا، وہ اس چیز کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ وہ ان کو زیادہ آسان لگتا ہے کہ اس کو انکار ہی کر دوں کہ ماننا پڑے ہی نہ، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہے دین میں، وہ بھی نہیں ہے دین میں، ہم نہیں مانتے، ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتی۔ جو آج کل کے سو کالڈ مسلمز ہیں نا، جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلمز یا لبرلز، جو آج کل کا ایک فتنہ چل پڑا ہوا ہے، اس میں یہی ہے کہ اپنی مرضی کا دین بنا لو، جو چیزیں تمہارے اس زندگی کے ساتھ فٹ ان نہیں ہوتی ان کو نکال دو، ان کا انکار کر دو، سود کو بھی جائز قرار دے دو، زکوٰۃ بھی ہم نے نہیں دینی، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے عجیب عجیب رائے قائم کر لی ہوئی ہے کہ ہم جی ٹیکس دے دیتے ہیں تو ہمیں شاید زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، حجاب بھی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی بس لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، یا عورتوں کو سپریس کرنے کے لیے ایک ان کے اوپر یہ چیز لاد دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسی باتیں کون کرتے ہیں؟ جنہوں نے علمی احاطہ نہیں کیا ہوتا، جو اپنی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لانا چاہتے، جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بس اسی پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے اس سے بچنے کا کہ انکار کر دو کہ یہ ہے ہی نہیں دین، اور اس کے لیے پھر وہ تعویلات ڈھونڈیں گے، اس کے لیے تو وہ دلائل بھی لے کر آئیں گے، ثبوت بھی اکٹھے کریں گے، باتیں ان سے کرو تو بہت مدلل اپنے طریقے سے وہ بات کریں گے، لیکن سب گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، کچھ ادھر سے سن لیا، کچھ ادھر سے سن لیا، جس کی نہ حقیقت جاننے کی کوشش کی اور کہہ دیا بھائی یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بھی تکذیب کرنے والوں کی ہی کیٹیگری کا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر کریں کہ کیا ہم بھی تو قرآن کو ایسی سرسری سا پڑھ کے بس اس پہ ہی تو مطمئن نہیں ہو جاتے کہ بس ہم نے عربی پڑھ لیا وہ اتنا ہی کافی ہے، کہ قرآن صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے نا۔ تو جب تک اس کا فہم نہیں حاصل کریں گے، جب تک اس پہ وقت نہیں لگائیں گے، جب تک اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، تو کیسے ہم اس سے ہدایت پائیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ آپ کسی کتاب کو کسی دوسری زبان میں پڑھ لیں، فرض کریں آپ کو فرینچ پڑھنی آ گئی ہے، آپ پڑھ لیں، لیکن آپ کو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کیا اس کتاب سے فائدہ حاصل کریں گے؟ اور ہمارے بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو اس قرآن کی زبان کو صرف پڑھنا جانتے ہیں، عربی تو پڑھنی سیکھ لی ہوئی ہے شروع سے، لیکن اس کے فہم کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو قرآن پڑھنے والے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں بالکل عملی طور پر قرآن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے خالی ہیں، دور ہے اس قرآن نے جو ہمیں ایک لائحہ عمل دیا ہے زندگی گزارنے کا، ایک پورا ضابطہ دیا، اس سے تو بہت دور ہے زندگی میں۔ اسی وجہ سے نا کہ سمجھ کے تو پڑھا ہی نہیں، علمی احاطہ تو کیا کوئی نہیں، اس کی اصل حقیقت تو جاننے کی طرف گئے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے وعید بھی بتا دی، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالمین کی کیٹیگری میں شمار کیا۔ تو یعنی بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو ان ظالمین کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، جو کہ عملی تکذیب بھی کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے علمی احاطہ بھی نہیں کیا ہوتا، اور زندگی اپنی مرضی کی ہی گزار رہے ہوتے ہیں، یٹ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے تجھے جانا ہی جنت میں ہے، کیونکہ ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں، چاہے ہم زندگیاں اپنی مرضی کی گزاریں، چاہے ہم نے قربانی کی سطح پر نہیں آنا، اور سارے طریقے بھی ہم نے اپنی مرضی کے رکھے، لیکن جی ہم ہیں تو مسلمان، بس ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم نے بس اتنا ہی دین جو ہے نا اپنے آپ تک رکھ لیا۔ تو اس میں ایک تو یہ
لیسن ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ہے، اس کی حکمتوں پر غور کرنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس کے لیے وقت تو لگانا پڑے گا، اپنی زندگیوں میں سے ہمیں وقت نکال کے اس کو دینا پڑے گا۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ کو ظاہر ہے کسی چیز حکم کا کسی چیز کا پتہ چلے گا تو آپ کو قربانی کی سطح پر آنا پڑے گا، قربانی کے لیول پر تو آنا پڑے گا، ظاہر ہے آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی، چاہے وہ آپ کے کوئی ظاہری معاملات سے ہے، چاہے آپ کے اندرونی معاملات سے ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کا کوئی آپ کے کمائی کے معاش کے معاملات سے، جس میں بھی ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ جو کچھ آپ ابھی تک کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ تھا، تو پھر آپ میں اس میں تبدیلی تو لانا پڑے گی، چاہے اس میں اب آپ کا نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور تیسری چیز یہ رکھیں کہ اگر دین کا کوئی حکم پتہ چلتا ہے اور اس میں کوئی اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا انکار کرنے میں فوری جلد بازی نہ کر دیں، سوتا نہیں ہم مانتے نہیں ہیں، یہ تو دین کا حکم ہے، اور یہ تو اس زمانے کی باتیں تھیں، اور یہ تو ایسی، یہ تو آپ نے حدیث سے کوئی بات بتا دی، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانیں گے، یہ بھی آج کل لوگوں نے بہت فتنہ شروع کر دیا۔ تو کبھی بھی بغیر جانے بوجھے، بغیر کوئی علم حاصل کیے انکار نہ کریں، پہلے اس کے اوپر کچھ وقت لگائیں، کچھ سوچیں کہ ہم بھی ان ظالمین میں نہ شمار ہو جائیں جو ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ بغیر علمی احاطہ کیے انکار کر دیتے تھے۔ آج لوگ دیکھیں فوری فتوے بھی دے دیتے ہیں نا کہ یہ تو ہے ہی نہیں دین میں، کیونکہ خود دل نہیں کر رہا ہوتا اس کو ماننے کا، تو اس کو دین میں سے ہی نکال دیتے ہیں، کیونکہ اپنے لیے عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اول تو خود قرآن کو سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، یا وہی سرسری سا بس پڑھ لیا، کسی نے کوئی کسی وقت کسی آیت کا ترجمہ پڑھ لیا یا کسی اور آیت کا ترجمہ کہیں سے نظر سے گزر لیا، واہ واہ کر لیا، سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کر دیا، جی بڑی اچھی آیت ہے، یا یہ کہ محض عربی پڑھ لی، باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم لوگ اکثریت جو ہے نا، ہم میں سے ہم ظاہر پرست لوگ ہیں، ظاہری چیزوں پر جاتے ہیں اور اسی سے مرعوب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو آج کل کے لوگوں کا عام مسئلہ ہے نا کہ ظاہریت پہ جاؤ، جو ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے اٹریکٹیو، ہم اس کی طرف چلے جاتے۔ تو اسی لیے وہ قرآن کے ساتھ بھی انہوں نے وہی معاملہ رکھا ہوا جو ان کا عام زندگی اور زندگی کے طور طریقوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہے نا کہ ظاہریت پہ جاؤ، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اصل حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کرنی، علمی احاطہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ورنہ جو اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے نا، جو اس کے اوپر اپنا وقت لگاتا ہے اور ہدایت کی نیت سے اس کے اوپر وقت لگاتا ہے، جس کے اندر واقعی طلب و تڑپ ہوتی ہے کہ میں جانوں تو صحیح کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بتایا کیا ہے، اس کو پھر ایسی معرفت ملتی ہے، اس کو پھر ایسا سکون ملتا ہے، اور ایسے زندگی کے معاملات کھل کے اس کے سامنے آتے ہیں کہ وہ تو پھر اس سے دور رہ ہی نہیں سکتا، اور اس کو بلکہ اس وقت، اس گزرے ہوئے وقت پہ بھی افسوس ہوتا ہے جو اس نے اس قرآن کے ساتھ علمی طور پر جڑے بغیر گزارا تھا۔ یہ تو آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کا تجربہ ہوگا نا کہ اگر آپ اس سے صحیح طریقے سے جڑ جائیں، اس کو اپنی زندگیوں میں صحیح طریقے سے شامل کر لیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پھر آپ اس کے بغیر جو ہے نا وہ پرسکون رہ سکیں۔ پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کی زندگیوں میں سے کچھ مسنگ ہے، اور ایک خالی خالی پن آپ کو لگے گا، آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ یہی تو اعجاز ہے اس قرآن کا، اور اس سے صحیح جڑ کے سمجھ کے پڑھنے کا۔ ورنہ جو لوگ رسمی سا تعلق رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی جیسا وقتی طور پہ یا کوئی صورت پڑھ لی، ان سے وہ چھوٹ بھی جائے تو اتنا ان کو پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فیض ہی اس سے اس طرح کا حاصل نہیں کر رہے ہوتے نا۔ اور یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح کی کوئی عملی تبدیلی بھی ان میں نہیں آ رہی ہوتی، کوئی ایک وہ جو یعنی آپ کے ایک اندر جو ایک احساس بنتا ہے، یا آپ کے ذہن میں جو ایک تبدیلی آتی، آپ کی سوچ میں جو تبدیلی آتی نا، وہ قرآن کو سرسری لینے سے آتی ہی نہیں ہے۔ اور اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے جو انسان کے اندر سکون اترتا ہے نا، دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون نہیں ہے۔ مطلب جتنی بھی یہ لوگوں کے جو بڑے بڑے دعوے اور باتیں ہیں نا کہ فلاں چیز سے سکون ملے گا، موسیقی سے سکون ملتا ہے، یہ والی ایکسرسائز کر لو، یوگا کر لو، سکون ملتا ہے، سب وقتی ہے، سب وقتی، ٹیمپریری۔ جو وہ ایک ازلی سکون ہے نا، یا آپ کہہ لیں کہ پرماننٹ ایک سکون، ایک تسلی،
وہ ملتی ہی صرف اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے، اس سے جڑنے سے ملتی ہے۔ اور یہی قرآن پھر جب آپ نماز میں بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ سکون ملتا ہے، ورنہ بہت سے نمازیں پڑھنے والے بھی بے سکون ہی رہتے ہیں، بے عمل ہی رہتے ہیں، کیونکہ فہم تو ہوتا نہیں، علمی احاطہ تو کیا نہیں ہوتا، اس کی تعویلات جاننے کی تو کوشش کی نہیں ہوتی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میری زندگی، اکثر لوگوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا زندگی کیوں دی گئی ہے، کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہیں اس دنیا میں، کیسے گزارنی ہے۔ تو وہ بس وہی بات ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ نے تو عقل شعور دیا، لیکن نہ عقل استعمال کی، نہ شعور استعمال کیا، نہ اپنے وقت کا استعمال کیا صحیح، نہ اس قرآن کی فضیلت کو سمجھا، اور اپنی مرضی کے طریقوں پہ زندگی گزار کے چلے گئے، نام کو مسلمان بھی کہلاتے رہے۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہے، سوچیں کہ ہم خود بھی اس سے دور رہیں اور پھر آگے اپنے اولادوں کو بھی اس سے دور رکھیں۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے نزدیک اس قرآن کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن بچپن میں 7-8 سال کی عمر تک بس ختم کروا دیا تھا، ایک دفعہ عربی میں پڑھا، آمین بھی ایک فنکشن ٹائپ کر لیا بہت بڑا، اس کے بعد بس چھوڑ دیا۔ اب بچے جو ہیں ان کو ہم نے مگن کر دیا دنیاوی پڑھائیوں میں، دنیا کی تعلیموں کے پیچھے بھاگو بھاگو، اس کے لیے ہم اتنے خوار ہوں گے، اس کے لیے ہم دیکھیں کتنا ان کو زور بھی دیں گے، ڈانٹے کے بھی، اور اس کے لیے کتنا وقت لگا دیں گے، اپنا بھی اور بچوں کا بھی۔ تو بس شام تک وہ ویسے اسکول میں ہوں گے، وہاں سے واپس آئیں گے تو ٹیوشن شروع ہو جائیں گے، ان کے بیچ میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جن نے بیچ میں وہی قرآن پڑھانے کا سلسلہ کے رکھا ہوتا ہے، لیکن بس وہی رسمی ایک ریچول ٹائپ کی بس پڑھ لیا، اس کے بعد پھر جو وقت بچا وہ بھی سارا دنیاوی تعلیم کے لیے۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ دنیا کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے، ظاہر ہے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، لیکن کچھ بیلنس تو ہونا۔ کچھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم صرف دنیاوی تعلیمات بچوں کو دیے جا رہے ہیں، ہم نے یہ جو اصل علم تھا یہ تو بچوں کو دیا ہی نہیں، تو ہمارے بچوں نے پھر دنیا دار ہی بننا ہے نا، پھر ان کا سارا فوکس دنیا کی طرف ہی رہے گا۔ جب ہم نے ہی ان کو اہمیت نہیں سکھائی اس قرآن کے علم کی، اور ہم نے خود ان کو یہ سکھایا کہ تمہاری ساری زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں، یا ان میں سے جتنا ٹائم تم جاگ رہے ہو، اس میں سے صرف بس یہ آدھا پونا گھنٹہ ہی تم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اور وہ بھی بس اتنا ہی عربی پڑھنا، باقی سارا تمہارا وقت جو ہے وہ دنیا کی تعلیم کے لیے گزرنا چاہیے۔ تو بچوں نے وہی سیکھنا ہے نا، وہ آگے جا کے عملی میدان میں یہی کریں گے، ان کو یہی لگے گا کہ بس یہ زیادہ اہم چیز ہے، اسی پہ ہم نے دھیان ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو یہ سکھاتے کہ دن میں ہم نے کچھ وقت جو ہے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ضرور لگانا ہے، چاہے تھوڑا لگاؤ لیکن اس قرآن سے جڑ کے ضرور رہنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یا ہم خود اس کے اوپر ایفرٹ کرتے، خود محنت کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ قرآن سمجھا کے پڑھائیں، اس کا علمی احاطہ خود بھی کریں اور بچوں کو بھی اس کی طرف لے کریں۔ ٹھیک ہے دنیاوی پڑھائیاں بہت آج کل کی ٹف ہیں، بچوں کو بہت زیادہ ٹائم اس کے لیے دینا پڑتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بے شک وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ وقت تو ایسا ہونا جو اس قرآن کے لیے بھی ان کا نکلے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کو بچوں کو نماز کی تلقین کرنے کا بھی ہوش نہیں ہے، جوان بچے ہیں گھروں میں اور نمازوں کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے، اور لوگ جو ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ خود پڑھ لی، بچوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بچوں کو کس نے سکھانی، کس نے اہمیت ان کو سمجھانی ہے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی، اور اللہ کے سامنے ٹائم ٹو ٹائم جھکنے کی، نماز پڑھنے کی؟ ہم ہی نہیں سکھائیں گے، ہم نے وہ وقت گزار دیا جو ان کو سکھانے کا تھا، اس میں ہم اپنی زندگیوں میں مگن رہے، تو پھر بچے خود سے کیسے سیکھیں گے؟ تو ہم سے کیا ان چیزوں کا حساب نہیں ہونا؟ ان چیزوں کے لیے بالکل ہم آنسریبل ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہم خود نہ پڑھیں قرآن سمجھ کے، ہم خود نہ دھیان دیں اپنے دین کی طرف، اور پھر آگے بچے جو ہماری ذمہ داری میں دیے گئے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہ کریں، تو ہم سب جوابدہ تو ہیں اللہ کے سامنے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم اسی لیے نہیں سمجھتے کیونکہ ہم نے بھی علمی احاطہ نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے اس آیت کو جو ہے نا، اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، غور کریں اپنی زندگیوں میں ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں، اور جب احساس ہو جائے تو اس میں یہ پریشانی کی ضرورت نہیں کہ ہائے اب میں کیا کروں، اب تو بڑا وقت گزر گیا۔ نہیں، جس وقت بھی فہم آ گیا، جس وقت بھی سمجھ آ گئی کہ ہم نے غلط کیا، اللہ سے استغفار بھی کریں،
اپنے لیے بھی معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس سے جڑ کے رہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں کہ ان کو بھی سکھا کے سمجھا کے یہ علم دینا ہے، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا، اور اس کے لیے کمائی اسی کلام کے ذریعے ہونی ہے۔ دنیا کی پڑھائیاں سب ادھر ہی رہ جائیں گی، دنیا تو کما لیں گے ہم، آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو چیز آخرت کی زندگی میں فائدہ دینے والی ہے اس کی طرف بھی تو ہم غور کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ٹاپک ایسا نا کہ ظاہر ہے اس کے اوپر تو ہم جتنی بھی بات کرتے رہیں، بہرحال جو غلطیاں پرانی گزشتہ اقوام نے کی اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس لیے مینشن کر رہے ہیں کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں، ٹھیک ہے، اور ہم اس قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، ہم اس سے غافل ہو کر اپنی زندگیاں نہ گزاریں، اس کی معرفت حاصل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس قرآن پر، اور کچھ نہیں لاتے، اور آپ کا پروردگار ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور من کہتے ہیں سے، ہم وہ، یعنی ان میں سے، ٹھیک ہے، ومنہم اور ان میں سے، من کوئی ہے جو یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، اس کو بھی آپ نے جھٹکے سے پڑھنا ہے، یؤمنو پڑھ جاتے ہیں اکثر لوگ، یؤمنو، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی الف میم نون، وہ ایمان لاتا ہے، یہ جو ہے اس میں آتائن والا وہ کے معنوں میں ہے، بھی ہی ساتھ اس کے، بازر بھی ساتھ کے معنوں میں ہوگا، یہاں پہ بازر بھی مختلف مفہوم کے ساتھ آتا ہے، یہاں پہ ساتھ کے معنوں میں ہے، حاضر ہی سے مراد یہ قرآن پاک ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من جو لا نہیں، یؤمن بِهِ وہ ایمان لاتے اس پر یا ساتھ اس کے، بازبی کا ترجمہ آپ پر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ایمان نہیں لاتے یا ساتھ اس کے ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ اور رب تیرا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کاف زبر جو ہے سنگل تم کے لیے آتا ہے، اور کم اگر آ جائے تو وہ پلورل تم کے لیے آتا ہے۔ وَرَبُّكَ اور رب تیرا، عالم زیادہ جانتا ہے، اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہے۔ کس چیز کا؟ بالمفسدین، مفسدین کا یا فساد کرنے والوں کو، بازبی کا ترجمہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ اس کے اوپر کچھ ہیں جو ایمان لائیں گے، آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی کر دی ہے کہ کچھ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو شرک میں ہی پڑے رہیں گے، جن کو اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جو اس کلام کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ کے احکامات کے اگینسٹ جب جایا جاتا ہے نا تو پھر زمین کے اوپر فساد ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے قوانین اس زمین پر لاگو کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سب اپنی زندگیاں ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے گزاریں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں، تو پھر تو یہ زمین امن کا ہی گہوارہ بنے گی نا، پھر تو ہر طرف سکون ہوگا۔ لیکن یہ جو دنیا میں اتنا فساد ہمیں نظر آتا ہے وہ اسی لیے نظر آتا ہے نا کہ اللہ کی بتائے قوانین تو کہیں پہ لاگو ہیں نہیں، ان سے دور ہیں لوگ، نہ انفرادی طور پر اس پہ عمل کیا جاتا ہے، نہ اجتماعی طور پر اس پر عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ویسے ہی یہاں پہ بیان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، کہ کچھ ان میں سے ایمان لائیں گے، کچھ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تو مکمل علم ہے نا، اللہ کے علم سے بڑھ کر تو کوئی علم ہے ہی نہیں، اسی لیے یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں کہ کون لائے گا ایمان، کون نہیں لائے گا، اور کون ان میں سے ایسا ہے جو فساد کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان نہ لانے والے جو ہے ان کو فسادی قرار دیا گیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا، اور واقعی ایسا ہے، فساد وہی کرتے رہے پہلے کے ادوار میں بھی، چاہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور لے لیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کا دور لے لیں، جنہوں نے بھی تکذیب کی
جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی کو ہی اپنی اہمیت دی اور اپنی اسی گمراہی کی زندگی میں رہنے کو اہمیت دی، وہی فسادی رہے۔ وہ انکار بھی کرتے، وہ تکذیب بھی کرتے، وہ انبیاء کو تکالیف بھی دیتے، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا، ان کو جھٹلایا، ان کو نہیں مانا۔ تو زمین پہ یہی ہوتا ہے نا فساد، امن و امان انہوں نے خراب کیا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فسادی کہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتا دیا کہ ان میں سے کوئی ہیں جو ایمان لائیں گے اور کوئی نہیں لائیں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہر ہے اس چیز کے بارے میں پریشان رہتے تھے، آپ کو احساس رہتا تھا کہ یہ کیوں تکذیب کرتے ہیں، یہ کیوں جھٹلاتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں لانا تھا ایمان، اب یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے نا کہ کون فسادی ہی بن کے رہے گا اور کون جو ہے وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تیرا رب زیادہ جانتا ہے کون فساد کرنے۔ اچھا، تو یہ حقیقت بیان کی، اور اس کے بعد پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سکھایا بھی جا رہا ہے کہ اب آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو ان سے کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا، تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہی ہو۔ وَإِن، اور اگر، كَذَّبُوكَ، انہوں نے جھٹلایا آپ کو، انہوں نے تکذیب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کذبا تکذیب کرنا، جب زال کے اوپر شد آ جائے، روٹ اس کا کاف زال با ہی ہے، کا تمہاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا یا آپ کی وہ تکذیب کرتے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے، فَقُل، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور قل کا مطلب کہ آپ فرما دیں، کیا کہہ دیں، لیے میرے لیے، چھوٹی یہ میرے کے لیے آتا ہے، لام زیر لیے کے لیے، میرے لیے، عملی، میرا عمل ہے، ٹھیک ہے، عملی کا مطلب ہوتا ہے میرا عمل، چھوٹی یہ میرے کے لیے آ رہی ہے، اور لکم، لیے تمہارے، عملکم، عمل تمہارا، کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آتا ہے، پلورل تم کے لیے، سنگل پلورل کے لیے کاف آتا ہے، سمپل کاف زبر جیسے کربو کا، اور پلورل تم کے لیے کم آتا ہے جیسے ولکم، اور لیے تمہارے، عملکم، عمل ہے تم سب کا یا تمہارا، انتم، تم، یہ بھی پلورل کے لیے آتا ہے، بری اونا، با، را اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، بری ذمہ ہونا، بری ذمہ ہو، یعنی تمہارے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مما، اس سے جو، اعملو، میں عمل کرتا ہوں، اس اعملو میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یعنی حمزہ، وہ میں کا ہے، آتین والا، میں کے معنی میں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو میں عمل کرتا ہوں اس سے تم بری و ذمہ ہو، یعنی تم اپنی برات کا اس سے اظہار کر دو، یعنی کسی چیز سے نجات لے لینا یا کسی چیز پہ ہٹ جانا کہ اس کی ذمہ داری میری پہ نہیں، یہی ہوتا ہے نا بری الذمہ ہونا۔ تو بارہ حمزہ برات کے معنی میں آتا، براءت، برات اردو والی نہیں، براءت کا مطلب ہوتا ہے بری الذمہ ہونا۔ بریونا، انتم بریونا مما عملو، تم بری الذمہ اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وانا، اور میں، بری الذمہ ہوں، بارہ حمزہ، مما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ من اور ما سے مل کے مما بنا، اور تعملون میں تا جو ہے آتین والا تم کے معنوں میں ہے، عین میم لام روٹ ورڈ، واو نون پلورل کے لیے آتا ہے، تعملون، تم سب عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کافروں کی تکذیب کا جواب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ان تمام دلائل کے باوجود بھی وہ تکذیب ہی کرتے ہیں، پھر بھی ان کا رویہ جو ہے وہ انکار والا ہی رہتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کو یہ کہہ دیں میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا،
یعنی نہ میں تمہارے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جاؤں گا، نہ تم میرے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے. جیسے سورۃ الکافرون میں بھی آتا ہے نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ ویسی ہی بات، اور یہ بات بالکل کو شروع میں نہیں کہی گئی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بہت ٹائم سے ان کو سمجھا رہے ہیں، بہت سے دلائل ان کو دیے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے بھی دلائل دیے گئے ہیں مختلف قسم کے. ان کو غور و فکر کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچانو. ان کو جھنجھوڑا گیا ہے، ان کے جو غلط عقائد ہیں اس کی طرف نظر دلائی گئی ہے. اس قرآن کا حق ہونا ثابت کیا گیا ہے. پھر اس قرآن پہ غور و فکر کرنے کی اہمیت سمجھائی گئی ہے. ہر طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا اور تعلیم کا بندوبست کیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر یہ جھٹلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر، کاہن، معاذ اللہ یا کاذب کہتے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک، اگر اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں تو اس میں ان کی اپنی ہی کم عقلی والی بات ہے، اور ان کی اپنی ہی بدقسمتی ہے. ورنہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے بھی یہ بہت اچھی طرح سے واقف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بہت اچھی طرح سے یہ واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کوئی امانت میں خیانت نہیں کرتے، صادق، امین، سچے ہیں. ان سب چیزوں کا ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے. اتنے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان رہ رہے تھے، تو آپ کی شخصیت سے بھی واقف ہیں. اس قرآن کا حق سچ ہونا بھی کتنی طرح سے ان کو واضح کر دیا گیا ہے، اور ان کو چیلنج بھی کیا گیا تھا کہ خود بنا کے لے آؤ، تاکہ اسی طریقے سے ان کو کوئی احساس ہو کہ یہ تو خود سے بنانا ممکن ہی نہیں ہے. ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کے باوجود بھی اگر ان کا رویہ یہی رہتا ہے کہ انہوں نے نہیں ہٹنا، انہوں نے اپنی ضد پہ قائم رہنا ہے، تو پھر آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، جب قرآن کے حق واضح ہونے کے باوجود بھی تم نے اس کو تکذیب بھی کرنی ہے، یا باقی سب باتوں کے بھی جواب مل جانے کے بعد تم نے اس کو جھٹلانا ہی ہے، تو یہ جھٹلانا تو محض ان کا اپنی ضد اور تعصب کی بنا پر ہے نا، کہ ہم نے اپنی ضد پہ اڑے رہنا ہے اور ہم نے جو ہے نہیں ماننا. تو پھر ایسے لوگوں سے بری و ذمہ ہی ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں. کہنے کا مطلب یہ کہ میرا ذمہ یہ ہے کہ میں صرف تمہیں پہنچا دوں، اور وہ میں نے تمہیں پہنچا دی ہے، اس سے زیادہ کی میری ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی یہ تو ریکوائرڈ نہیں تھا کہ آپ نے ان کو جو ہے زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آنا ہے، یا کسی کو گن پوائنٹ پہ تو آپ ظاہر نہیں دین سکھا سکتے، اس طرف لا سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، آپ کا کام تھا اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، وہ کتاب، وہ لوگوں تک پہنچانا. آپ نے بھرپور طریقے سے وہ پہنچا دیا، اس سے زیادہ کی ذمہ داری آپ کی نہیں تھی. تو یہاں پہ یہی بات جو ہے سمجھائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ان کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک تو اس سے عمل کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ محض زبانی دعوے اور محض سوچیں اور خواہشات، یہ چیزیں انسان کے لیے کافی نہیں ہے. کہ انسان کا عمل تو کچھ نہ ہو، اور بس جو اس نے خواہشات رکھی ہیں کہ ہاں جی میں تو جنت پہ چلا جاؤں گا، اور یہ تو میرے ساتھ تو یقیناً بڑا اچھا معاملہ ہوگا کیونکہ میں تو مسلمان ہوں، باقی عمل اس کے مطابق نہ ہو، جو چیزیں ضروری ہیں آخرت میں کامیابی کے لیے، تو وہ بھی غلط ہے. تو ایک تو اس سے عمل کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ عمل کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، آپ کہہ لیں کہ مخاصمے کا ایک اصول پتہ چلتا ہے. مخاصمہ ہوتا ہے جب آپس میں کوئی بحث مباحثہ کیا جاتا ہے نا، خواہ دینی حوالے سے لے لیں آپ اس کو یا دنیاوی معاملات کے حوالے سے، کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کو راستہ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ دعوت و تبلیغ کا بھی اصول ہے کہ جب سارے دلائل آپ نے دے دیے ہیں، سارا جو کچھ آپ جس طریقے سے کوشش کر سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، یعنی آپ کہہ لیں کہ داعی حق کے لیے ایک دعوت و تبلیغ کا اصول بھی اس سے نکلتا ہے جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کہ آپ نے پہلے دعوت کا کام تو پورا کرنا ہے،
جس کے لیے سب سے پہلے تو اپنا علم بھی ہونا ضروری ہے اور حکمت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ دین کا معاملہ جب آئے نا تو دین کی بات علم اور حکمت کے تحت ہی کرنی چاہیے۔ بغیر علم اور بغیر حکمت کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ اپنے لیے ہی نقصان دے۔ تو پہلے تو اپنا علم مکمل کریں، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں بلا وجہ اپنے کمنٹس نہ دیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بلا وجہ بحثیں نہ کریں، کیونکہ یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم یہ بھی آدھا علم ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کوئی غلط بات کہہ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ حکمت کے تحت بات کرنی ہے۔ لیکن جب ایک دائی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اس نے دعوت کا کام پورا کر دیا، اس کے پاس جو علم تھا، جو دلائل تھے، اس کے ذریعے اس نے حق کو ثابت کر دیے، پھر بھی اگر آگے سے کوئی اپنی ضد پر اور ہٹ درمی پر اور اپنی انا کے تحت وہ اڑا ہوا ہے اپنی بات پر، تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ سٹیپ بیک کر جائیں بس، کیونکہ جتنی ذمہ داری تھی وہ تو ادا کر دی نا، آپ نے سمجھا دیا، آپ نے بتا دیا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ملٹیپل ٹائمز آپ نے کر لیا، جس طریقے سے آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا۔ اب اگر کوئی صرف اپنی ایک خصلت کی بنا پر، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جن میں تکبر ہوتا ہے، ایروگنس ہوتی ہے، ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ان کو آپ کتنی بھی تعویلات کر دیں، کتنے دلائل دے دیں، کیسی کیسی چیزوں سے سمجھا دیں، ان کا جواب نہیں ہی ہوگا، ان کی بات شروع ہی نہیں سے ہوگی کہ ہم نے نہیں ماننا، وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایسے جو بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا شوق ہوتا ہے بحث و مباحثہ کرنا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ بس لوگوں سے بحثوں میں الجھا جائے، اور ان کو جو ہے نا ایک، چونکہ ان کا شوق یہ ہوتا ہے تو ان کو ایک سکون ملتا ہے لوگوں کے ساتھ بحثیں کر کے، وہ جب تک ڈوپامین ان کو نہیں ملتا نا ان کے دماغ میں، وہ ان کی زندگی بے سکون اور بے چین رہتی، پریشان ہی رہتے ہیں وہ کہ اب کیا کریں۔ اور بحثیں اگر ان سے کرو تو کچھ بھی کر لو وہ نہیں مانتے، انہوں نے اپنے پوائنٹ پر ہی کھڑے رہنا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتی ہیں، ایک تکبر بھی ہوتا ہے اپنے علم پہ۔ یہ اس طرح کے لوگ جو نا ہر دور میں ہوتے ہیں، ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ صرف مشرکین مکہ ہی ایسے ایروگنٹ تھے، یا وہی ایسے ضدی تھے، یا وہی ایسے متعصب لوگ تھے، آج بھی بہت سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کو ایک حد تک سمجھانا چاہیے، اس سے زیادہ اپنی انرجی ان کے اوپر ویسٹ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس سے زیادہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، کہتے کہ ہدایت من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ہم کسی کو گن پوائنٹ پہ تو سمجھا نہیں سکتے کوئی بات، تو اس میں پھر ایک ٹائم یہی ہوتا ہے کہ آپ سٹیپ بیک کریں، یعنی آپ اس کو دوسرے الفاظ میں ایسے کر لیں کہ جب دوسروں کو سمجھانا بالکل ناممکن ہو جائے نا آپ کے لیے، تو پھر ایسے ٹائم پہ اپنے آپ کو سمجھا لینا چاہیے کہ بس یہاں سے اب میں سٹیپ بیک کر لوں۔ یہ بھی آپ کہہ لیں کہ ایک حکمت کا ہی اصول ہے دعوت و تبلیغ، اور اسی طرح بلکہ آپ اس میں ہمارے سامنے مثال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، انہوں نے کیا کیا تھا، حالانکہ باپ تھا، قوم تھی، وہ جگہ ہی چھوڑ دی انہوں نے، وہ اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے حکم سے وہاں سے چلے گئے، اور ان کو یہی کہہ کے گئے تھے، مطلب ایک طرح سے اعلان برات کر کے کہ بس اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی سٹیپ بیک ہی کیا تھا نا، ہر طرح سے تو سمجھا کے دیکھ لیا تھا، جان کے دشمن وہ ہو گئے تھے، تو بس وہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا بھی حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ سب لوگ اپنے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہاں سے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھایا گیا ایک اصول ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کر لیں، دعوت و تبلیغ کر لیں، دلائل دے دیں، سمجھا دیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے تب تک سمجھاتے رہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کو لگے کہ اگلا بندہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ انا پہ اڑا ہوا ہے تو اس سے زیادہ کی پھر آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ ہر کوئی اپنے عمل کے لیے خود ذمہ دار ہے، اس میں یہ بتایا ہے وَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، ہر کوئی اپنے عمل کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ نہ تو کوئی یہ سمجھ کے بیٹھ جائے، اس سے یہ بھی اصول نکلتا ہے کہ کوئی یہ بھی نہ سمجھ لے کہ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے میری بھی بچت ہو جائے گی۔ کیوں؟ ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، اس کے لیے اس کا عمل ہے، ہمارا حساب ہمارے عمل کے مطابق ہونا ہے، کیونکہ آج یہ بھی بہت غلط کانسیپٹ امت مسلمہ میں آ گیا نا، فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اس کی بات مان لو تو بس وہ اس نے ہمارا بیڑا پار کرا لینا ہے، اس نے ہماری جو ہے وہ بخشش کرا لینی ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ بخشش کے سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے مختلف جماعتوں کی طرف سے کہ جی جس نے اس پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، جو اس آستانے پہ پہنچ گیا، بس اس کی تو بخشش ہو جائے گی، چاہے عمل جیسا بھی ہو۔ کسی کے عمل کے پیچھے ہماری تو بخشش نہیں ہونی،
ہاں ہمارے اگر کسی نیک کام کرنے سے کوئی اس نیک کام کو کرتا ہے تو وہ تو ایک صدقہ جاریہ بنے گا، لیکن اس میں تو ہمارا اپنا عمل شامل ہے نا. بغیر عمل کیے ہم کسی کے عمل سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ایسے تو انبیاء بھی ایسے تھے. اب حضرت نوح علیہ السلام خود نبی تھے، ان کا بیٹا جو تھا وہ نہیں ایمان لایا، نہیں ہدایت پر آیا، تو وہ تو اللہ کے عذاب کا شکار ہوا. اپنا عمل دیکھا جائے گا. اور اس بات کو جو یہ بات ہے کہ اعلان برات کر دیں یا بری الذمہ ہو جائیں، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے یہ تو اصول ہے ہی ہے. عام دنیاوی معاملات میں بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بلا وجہ کے بحث و مباحثے ان کو گریز کریں. اور ایسے لوگ بھی جن کا یہ مشغلہ ہوتا ہے کہ بحثیں کرنا، لمبی لمبی باتیں کرنا اور لوگوں کو الجھائے رکھنا، یہ اصل میں شر پسند اور فسادی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو لوگوں کے ساتھ فساد کر کے یا لوگوں کے ساتھ اسی طرح بحثوں میں الجھنا اتنا پسند ہوتا ہے کہ ان کو وہ تسکین ہی نہیں ملتی ہے جب تک وہ یہ کام نہ کریں. تو ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے دین کا معاملہ ہے چاہے دنیا کا معاملہ ہے، بلا وجہ کی بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا. جتنا آپ کو جتنا پتہ ہے اس حد تک آپ حق واضح ضرور کریں جب تک آپ سے پوچھا گیا. کوئی دنیاوی معاملہ ہے، فرض کریں دنیاوی معاملے میں یعنی کوئی خام خواہ میں آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یا کوئی خام خواہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹونٹ کر کے یا پکڑ کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ آپ نے ہر طریقے سے اپنی صفائیاں دے دی، اپنے آپ کو واضح کر دیا، اس کا رویہ وہی ہے کہ نہیں وہ میں نہ مانوں والی ہار. اور اس نے جو ہے کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آپ کو لیبل کر دیتا ہے کہ یہ تو ویلن ہے یا یہ تو ہے ہی ایسا نیگیٹو، تو اس نے تو نہیں مانا نا، اس نے تو اپنے ذہن میں بٹھا لیا. پلس اس کی اگر نیچر بھی ایسی فسادی نوعیت کی ہے یا بحث و مباحثہ کرنے والی ہے، تو ایسے لوگوں کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے سٹیپ بیک کر دیں، اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو تھا واضح کرتے ہیں، جو آپ اپنے لیے یعنی دلائل یا ثبوت آپ کے پاس جو بھی اس معاملے سے ریلیٹڈ ہے، یہ بھی حکمت ہے، اس معاملے سے ریلیٹڈ وہ دلائل اور ثبوت آپ دے دیں. اس کے بعد معاملہ اس کا بھی اور اپنا بھی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے ظاہر ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور حق واضح کر دیں، بات واضح کر دیں. اس کے بعد لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے آپ کو سمجھا لینا بہتر ہو. اور یہ اگر آپ اصول سمجھ لینا تو آپ کو دنیا کے بہت سے معاملات میں آسانی بھی ہو جائے گی اور آپ کو ایک سکون بھی مل جائے گا. کیونکہ دیکھیں عام لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. ایک عام جو انسان ہوگا نا، اس جس کے اندر وہ انا ہوگی اور اپنی میں ہوگی، اکڑ ہوگی، وہ کہے گا میں کیوں مانوں ہار، اس میں یہ نہیں مانتا تو میں بھی اس کے ساتھ بحث کرتا رہوں گا. حالانکہ قرآن مجید میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جب لوگ جہالت پر اترنے لگ جائے نا تو ان کو سلام کہہ کے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. یعنی ایک ٹائم پہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بلا وجہ کی بحثیں ہیں، میں نے اپنا مدعا واضح کر دیا، پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیا، جو دلائل و ثبوت میں دے سکتا تھا وہ میں نے دے دیا، پھر بھی ان کا رویہ ایسے ہی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ ان کو سلام کہہ کے وہاں سے ہٹ جاؤ، بس چھوڑ دو ان کا معاملہ. اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے یا وہ اس چیز کو مان لیں گے. نہیں ہے اللہ کی مرضی، انہوں نے نہیں آنا ہدایت پہ، یا انہوں نے اسی فساد پن میں ہی رہنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فیصلے ہیں، وہ ویسے ہی رہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی خام خواہ میں زبان یا اخلاق خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنا مینٹل پیس برباد کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ اس کے پیچھے اتنے ہلکان ہوتے رہے کہ ہائے اس نے تو سمجھا ہی نہیں، اس نے تو ماننا ہی نہیں، اب میں کیا کروں. نہیں، ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے جو یہاں پہ سمجھایا گیا ہے. نہ ان کے عمل کے آپ ذمہ دار ہیں، نہ آپ کے عمل کے وہ ذمہ دار. تو یہ ایک بڑا سنہری اصول ہے جو سکھایا گیا ہے دعوت حق کے حوالے سے. داعی حق کے لیے بھی یہ ایک اصول بتایا گیا ہے، اور ویسے بھی عام معاملات میں بھی کہ بلا وجہ کے بحث مباحثے یا بحثوں کو طول دینا اور پھر وہ لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر جانا، اس میں نہیں پڑے. ٹھیک، یہ سمجھنے کی ضرورت. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے تو غور سے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکتے ہیں. وَمِنْهُمْ، و اور من سے، ہم ان میں سے، من جو، یستمعون بہت غور سے سنتے ہیں،
ایک ہوتا ہے سین میم عین سمیع، اور ایک استماع کا ورڈ ہوتا ہے جو باب استفعال میں جب چلا جاتا ہے باب افتعال میں تو اس میں تے آ جاتا ہے، یعنی استماع کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غور سے سننا، ٹھیک ہے، یعنی بہت دھیان سے سننا۔ تو یستمعون کا روٹ ورڈ سین میم عین ہے، اور جو بیچ میں تے آ گیا نا تو جس باب میں یہ چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ غور سے سن رہے ہیں۔ یستمعون میں اگر آپ غور کریں شروع میں یہ جو ہے وہ کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے، سین میم عین جو ہے بیچ میں روٹ ورڈ ہے، تے جو ہے وہ باب کی آ رہی ہے، واو نون پلورل کا۔ تو یستمعون کا مطلب ہوگا کہ وہ بہت غور سے سنتے ہیں، یسمعون نہیں ہے، یستمعون ہے، یعنی بہت غور سے سنتے ہیں۔ الیکا طرف تیرے، الا طرف کے لیے آتا ہے، اور کا سنگل تم کے لیے۔ ف انت، ف کا مطلب ہوتا ہے تو یا کیا، اور حمزہ زبر یعنی الف زبر جو ہے یہ حرف استفہام ہے، کیا کے معنوں میں ہے۔ عربی میں حروف کے بھی مطلب ہوتے ہیں، الف زبر، ویسے ہماری اردو میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن عربی میں یہ معنی رکھتا ہے، کیا کے معنوں میں۔ کیا، پھر انتا کا مطلب ہوتا ہے تم، سنگل تم کے لیے انتا آتا ہے، پلورل تم کے لیے انتم آتا ہے۔ جیسے اوپر والی آیت میں انتم تھا نا، وہ پلورل تم کے لیے تھا۔ اف انت، کیا بھلا آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسمعو، آپ سنوائیں گے، تا جو ہے وہ تم کے معنوں میں ہے، سین میم عین سماعت سننا، السما سواد میم میم اسم جو ہے یہ بہرے کے لیے آتا ہے، سواد میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بہروں کو، و لو، اور اگرچہ، کانو وہ ہوں، لا نہیں، یعقلون وہ عقل رکھتے، یا وہ کے معنوں میں عین کاف لام عقل، باء نون پلورل کے لیے۔ عقل کا لفظی معنی باندھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جب کسی چیز کو باندھ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں عقل لگا کے اس پہ۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو قرآن سناتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، تو ان کا آگے سے رویہ کیا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت غور سے سن رہے ہیں، بہت زیادہ توجہ دے کے بات کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنی سی بات کر کے نا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، یہاں پہ آگے پوز ہے جس میں ہماری رسم ختم توئیں آتا ہے، اس کے بعد لکھا ہے أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا تم بہروں کو سنوا سکتے ہو، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں یا وہ عقل استعمال ہی نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بات روک جو گئی ہے نا لائکا کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت غور سے سن رہے ہیں، لیکن اصل میں تو وہ بہرے ہیں، وہ سن کچھ نہیں رہے ہوتے، یعنی وہ صرف پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، ان کے اندر نہیں اتر رہا ہوتا علم، ان کے اندر کچھ نہیں جا رہا ہوتا، تو اصل میں تو وہ بہروں کی طرح ہے جو سن ہی نہیں رہے ہوتے، کیونکہ دیکھیں سننے کا اصل فائدہ تو تب ہے نا جب وہ انسان کے اندر اترے، جب انسان اس کو سمجھے اور جب اس کے مطابق ہی انسان عمل بھی کرے۔ تو سننے کا فائدہ تب ہی ہوگا نا جب انسان اس سے ہدایت حاصل کر کے اس کو اپنے عمل میں شامل کرے گا اور اس کا عمل بدلے گا، ورنہ تو سننا نہ سننا برابر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو ان لوگوں کی یہ حقیقت واضح کی کہ یہ بس پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ کی محفل میں بھی آ جاتے تھے، یا آپ کی بات بھی سننے کا ایسے پریٹینڈ وہ مظاہرہ کرتے تھے، لیکن اصل میں وہ بات ان کے اندر نہیں جاتی تھی، کیونکہ اندر تعصب ہوتا تھا نا، جن کے اندر ضد اور تعصب ہوتا ہے نا ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کوئی ادھر سے کان میں گھسی اور ادھر سے نکلی، وہ اندر جاتی ہی نہیں ہے دل تک وہ بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ تو ایسے بہرے ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا سمن بکمن والی بات، کہ ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بوجھ ڈال دیے ہیں، ایسے بلاکیج کر دی گئی ہے کہ وہ ان کے اندر وہ چیز جاتی ہی نہیں، یہ اس کے اوپر نہ غور و فکر کر سکتے ہیں، ان کی ایسی صلاحیت ہی اللہ نے نہیں باقی چھوڑی، ان سے وہ صلاحیتیں ہی چھین لی گئی۔ دیکھیں پہلے قرآن کے علمی احاطے کی بات کی گئی، اور پھر اس کے بعد استماع کا بات کی گئی کہ غور سے سننا، کیونکہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے،
قرآن کا علمی احاطہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو غور سے سنیں گے. اب اپنے اوپر رکھ کے ذرا غور کریں کہ کیا اس وقت آپ میں سے بھی تو کوئی ایسا نہیں ہے یا ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو قرآن بظاہر سن تو رہا ہے لیکن دھیان اس کا کہیں اور ہے, غور نہیں کر رہا, اور بس وہ ایک پریٹینڈ کرنے کے لیے یا ایک دل کی تسلی کے لیے کہ چلو مجھے اس سے برکت مل جائے گی, میں اس کو سن لیتا ہوں. اس طرح کا سننا جو وہ استماع نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چیز جس کے اوپر آپ کا دھیان نہیں ہے نا, وہ آپ سنی انسنی کر دیں گے, وہ اندر نہیں جائے گی. قرآن کا علمی احاطہ کرنے کے لیے اس کو غور و فکر سے سننا, اس کو توجہ سے سننا ضروری ہے, تب ہی وہ اندر اترتا ہے, تب ہی قرآن دل پہ اثر کرتا ہے. ورنہ خالی وہ جو سننے والا معاملہ ہے وہ تو ان کافروں کا بھی تھا, وہ تو ان مشرکین کا بھی تھا. کیوں ان کا عمل نہیں بدلتا تھا, کیوں ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا, کیوں یہ ہدایت نہیں پاتے تھے؟ کیونکہ وہ یستمعون نہیں کرتے تھے, وہ غور و فکر سے نہیں سنتے تھے, توجہ نہیں دیتے تھے, اس لیے سنی انسنی کر رہے تھے. ہم بعض دفعہ بچوں کو بھی کہتے ہیں نا کہ ابھی میں نے تمہیں یہ بات سمجھائی تو تھی, بتایا تو تھا, پھر تم وہی کام کر رہے. وہ ہوتا ہی ہے کہ بچے سنی انسنی کرتے ہیں نا, بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, لیکن وہ سمجھا نہیں ہوتا, بس وہ ماں کو دکھانے کے لیے ایک ظاہری سے رویہ بچوں کا ہوتا ہے. بچے منہ میں لاپرواہ ہوتے ہیں لیکن وہ بات اندر نہیں اترتی, تو وہ کام وہی کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو روکا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہی معاملہ تھا ان لوگوں کا. اور ایسا معاملہ کن لوگوں کا ہوتا ہے جو قرآن کو بظاہر سرسری سا سنتے ہیں, جن کے نزدیک ان لوگوں کا ہوتا ہے قرآن کو سنی انسنی کرنے کا جن کے نزدیک قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اس لیے ان کے رویے ایسے تھے کہ یہ قرآن کو اہم سمجھتے ہی نہیں تھے. جب اہمیت انسان کسی چیز کو نہیں دیتا تو اس کی طرف غور بھی نہیں کرتا اور اس کو سننے کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. ہم بچوں کے ساتھ ہی کہتے ہیں نا کہ کوئی ماں کی بات کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک کہ تم اس طریقے سے سنی انسنی کر رہے ہو, وہ معاملہ یہ ہوتا ہے نا. یہی معاملہ تھا ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ کہ نہیں, قرآن کی اہمیت ہی نہیں ان پہ واضح تھی, وہ اس کو اہم سمجھتے ہی نہیں تھے, اس لیے غور و فکر سے سنتے ہی نہیں تھے. ورنہ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہوتے ہیں, سامنے ہوتے ہیں, بحث مباحثہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عمل کیوں نہیں بدلتا تھا؟ کیونکہ اندر ہی نہیں اترتا, کیونکہ ان کے لیے اس چیز کی اہمیت ہی نہیں تھی. وہ تو ایسے ہی بس ظاہری طور پر سنتے تھے. پھر وہی بات کہ اہمیت کے ساتھ ساتھ دلچسپی کی بھی بات ہوتی ہے کہ جس چیز میں انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا, وہ بات وہ بہت غور سے سنتا ہے. ابھی فرض کریں کوئی پیسہ مال و دولت حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اگر کہیں سے پتہ چلے گا, اس کی طرف فوراً انسان کا دھیان جائے گا کہ اچھا یہ تو بڑے آسان سے طریقے سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتایا جائے. فرض کریں کوئی آپ کو پتہ چلے کوئی نیوز آتی ہے, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, باقی نیوز پہ تو آپ کا اتنا دھیان نہیں ہے, کوئی ایسی نیوز چلتی ہے جو بہت زیادہ آپ کے انٹرسٹ کی ہے, کہیں پہ سیل لگی ہوئی ہے فرض کریں, یا جو آپ کی فرض کریں کوئی بزنس ریلیٹڈ آپ کا انٹرسٹ تھا, اس سے ریلیٹڈ کوئی بڑی اچھی خبر آپ کو ملی, تو اس کی طرف تو فوراً انسان کا دھیان جائے گا اور انسان اس کو ریمائنڈ کر کے یا جس طریقے سے بھی ہوگا اس کے بارے میں مزید نالج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اپنی دلچسپی ہوتی ہے نا. تو جس چیز میں انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, دلچسپی ہوتی ہے, انسان اس کو بھی غور سے سنتا ہے اور اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا وہاں پہ بوگو سیل لگی ہوئی ہے, بائی ون گیٹ ون سیل, تو میں اس کے بارے میں مزید جانوں کہ کیا ہے, کہاں پہ لگی ہے, کس طرح کی چیزیں ہیں, اس کو تو انسان بہت غور و فکر سے سنے گا. تو یہی معاملہ ان کا تھا کہ یہ اہمیت بھی نہیں دیتے تھے قرآن مجید میں, ان کی کوئی دلچسپیاں نہیں تھی, کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, یہ اپنی زندگیوں میں ہی مگن رہتے تھے, اس لیے اہمیت نہیں دیتے تھے, اس لیے نہیں سنتے تھے. تو اس سے سبق یہ حاصل ہوا کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سننا چاہیے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے سنو اس کو, ٹھیک ہے. یعنی سرسری سا سننا, محض رسمی سننا, یا اس پہ دھیان نہ دینا, یا اس میں دلچسپی نہ لینا, یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا, یہ سب اگر معاملات ہوں گے تو پھر اس قرآن سے وہ ہدایت ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے جس ہدایت کے لیے یہ قرآن بھیجا گیا, ٹھیک ہے نا. یہ صرف برکتیں سمیٹنے والی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہدایت ہے.
ہدی للمتقین اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بتا دیا تھا نا، تو اس سے ہدایت حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن ہدایت کے لیے طلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے طالب کو ہدایت دیتے ہیں نا، تو اگر اندر طلب ہوگی، اگر کوئی دلچسپی ہوگی ہدایت حاصل کرنے کی، کوئی انٹرسٹ ہوگا، تو ہی اس قرآن کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور جب اس کی اہمیت واضح ہوگی تو پھر اس کو غور سے سنیں گے نا، ورنہ بہت سے لوگ تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ کچھ آ نہیں رہی ہوتی، مقصد پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ بس ایک ایکسرسائز کر کے وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب بات ہم دیکھ لیں کہ دنیاوی انٹرسٹ کی چیزیں تو ہم بہت سے سنتے ہیں اور ان کو ہم اہمیت بھی دیتے ہیں، لیکن قرآن کے اس علم میں نہ ہماری کوئی دلچسپیاں ہیں، نہ ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کا علمی احاطہ کرنا اہم سمجھتے ہیں، نہ اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم وقت بھی نہیں لگانا چاہتے اس کے اوپر۔ تو پھر ایسے تو عمل نہیں بدلے گا، ایسے تو ہدایت نہیں ہوگی، ایسے تو دنیا زندگی میں سکون نہیں ہوگا، ایسے تو ہم دنیا میں کامیاب ہوتے رہیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، آخرت کی کامیابی تو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ فیصلہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا۔ ابھی جو بار بار باتیں مشرکین مکہ کی ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں، اس کو اگر بس ہم یہی پڑھ کے گزر جائیں کہ یہ تو ان لوگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، وہ مشرک تھے، وہ شرک کرتے تھے، وہ قرآن کی تکذیب کرتے تھے، تو ہم اپنے اوپر اس کو نہیں لیں گے کہ نہیں ہم تو مانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم بھی پھر صرف قولی طور پر ہی مانتے ہیں نا، عملی تکذیب تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر غور و فکر کریں، استماع والا معاملہ تو ہمارا بھی نہیں ہے، ہم بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، تو پھر ظاہر ہے پھر کیسے زندگیاں بدلیں گی، پھر کیسے ہم ہدایت حاصل کریں گے۔ تو یہ ہماری اپنے کرنے کی بات ہے نا۔ وقت ختم ہو گیا، اس کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں، یہاں تک اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی پلیز تلاوت آن کر دیں۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. ڈاکٹر